अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, नदीम भाई को पागल बनाने और जहनी मरीज़ बनाने का इल्ज़ाम तो साबरा पर था ही। आज उस भगोड़ी पर एक और इल्ज़ाम भी लग गया है कि उसी ने लाइबा को भी पागल किया था। आजकल जब सोनिया अपनी माँ के घर आती है, वो अजीब अजीब कहानियाँ आके सुनाने लगती है। झूठ को सच बताती है, सच को झूठ बताती है। जो बातें पहले हम लोग किया करते थे और हम कहते थे कि ये हकीकत है, मतलब जो बच्चों के हवाले से भी, और बच्चे स्कूल नहीं जाते उस हवाले से भी, बच्चे अपनी माँ से मिलते उस हवाले से भी, जो बातें हम लोग बताया करते थे उस ज़माने में, मतलब जब हम रिएक्शन वीडियोस उन बच्चों पे बनाते थे उस टाइम पे वो सारी झूठी खबरें होती थी। आज वो सारी बातें वो खुद कर रही है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं सोनिया पे बात ना करूँ। एसकेटी के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जल्ला आराई में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आप लोगों को पता है टिकटॉक पे बैठते हैं, उन पर भी बात की जा सकती है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करती है सोनिया बीबी कि इस पे फिर बात करना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। अब जहाँ तक लाइबा के जहनी मरीज़ होने का सवाल है कि ये कैसे जहनी मरीज़ा बनी, मैं आपको आज से तकरीबन 3-4 साल पहले वाली कुछ बातें याद दिलाती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सोनिया कितना सच बोल रही है या कितना झूठ बोल रही है। सबसे पहली बात, जब आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हम देखते थे इनकी वीडियोस, और अक्सर लाइबा ने लिपस्टिक लगाई हुई होती थी, और जाहिर सी बात है छोटी बच्ची थी ना, अभी खुद आप लोगों को बताया है कि 13-14 साल की थी उन दिनों में। और जब से, वैसे ये कितने कमाल की बात है, कितने कमाल की बात है कि जब से इनके चैनल्स वजूद में आए हैं इनकी उम्र स्टक होके रह गई हैं। ये 14-15 साल से ऊपर वो क्या नाम है उसका, समाविया भी नहीं गई, और ये 17 साल से ऊपर नहीं गई। बचपन में हम कोई नागिन करके कोई ड्रामा होता था इंडिया का, हम देखते थे, बड़े शौक से देखते थे। अभी मुझे उसकी स्टोरी तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना थोड़ा थोड़ा सा याद है कि वो नागमणि उसको चाहिए होती थी, क्योंकि उससे वो जवान रहती थी। तो ये जल्ला राइन की जितनी भी नागिनें हैं ना, इनको वो नागमणि मिल गई है, और ये अब सारी उम्र जवान ही रहने वाली है, ये कभी बूढ़ी नहीं होने वाली है। खैर ये तो मजाक था। तो मैं बात कर रही थी कि लाइबा जब लगाती थी लिपस्टिक तो सारी ऑडियंस, जो कि लाइबा की भी ऑडियंस थी, सोनिया की भी ऑडियंस थी, सारी ऑडियंस नीचे, मतलब गाइज़ों नीचे आके लिखते थे कि ये रेड कलर की लिपस्टिक लगाती है, ये बहुत बुरी बात है, अभी बच्ची है, और इस तरह के मतलब नेगेटिव कमेंट्स आते थे। और उन कमेंट्स पे हमेशा मेरी भी नज़र रहती थी, लेकिन मैंने कभी उस टॉपिक पे वीडियो उस टाइम तक नहीं बनाई थी। आप लोग आगे मुझे भी कमेंट्स करते थे कि इस पे बात करें, इस हवाले से बात करें, ये लाइबा जो है बड़ी डार्क कलर की लिपस्टिक लगाती है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा इग्नोर किया, और आप लोगों को भी यही कहा कि उसकी जहनी हालत ऐसी है, और वो जो करती है उसको करने दें, बच्ची है। और करते करते नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए सोनिया के पास और लाइबा के चैनल पे उस टाइम पे, क्योंकि लाइबा का भी चैनल हुआ करता था। तो सोनिया ने एक वीडियो बनाई थी, और उस दिन इस सोनिया ने पहली दफ़ा ये वीडियो में कहा था कि इसकी जहनी हालत ऐसी है, जहनी हालत इतनी ख़राब है कि इसको हम रोक नहीं सकते। आप लोग क्या समझते हैं? मतलब उसने वो वीडियो नहीं बनाई थी, उसने वो हम सब पे एहसान किया था। जिस तरह की उसने ज़बान इस्तेमाल की थी, जिस तरह के अल्फाज उस वीडियो में बोले थे सोनिया ने, और जितना गुस्सा उसने दिखाया था आप सब गाइज़ों को, और चीखें मार मार के उसने ये बताया था कि मेरी बहन पागल है, इसका इलाज चल रहा है, ये जहनी मरीज़ है। जिस तरह आज भी इसने बताया है कि ये 10-10 गोलियां खाती है, तो उस टाइम पे भी उसने बताया था कि ये 10-10 तो बेचारी ये टैबलेट्स खाती है, इतनी तो ये दवाइयाँ खाती है। इसके पागलपन की, हालांकि मैं ये बात करना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि उस वीडियो में सोनिया ने खुद इसे पागल कहा था, खुद जहनी मरीज़ा कहा था, खुद पता नहीं क्या क्या कहा था। बहरहाल इसके पागलपन की वजह, इसके जहनी मरीज़ा होने की वजह साबरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर साबरा की हरकतें देख कर किसी ने पागल होना होता ना, तो वो साबरा के खुद के बच्चे होते। और ये तो अभी कहते हैं कि नदीम भाई भी मतलब साबरा छोड़ के गई है, तो मतलब अब बातों को किस तरह से चेंज किया जा रहा है। नदीम भाई भी इस वजह से जहनी मरीज बने कि साबरा उसे उनको छोड़ के चली गई है, भाई साहब को साबरा छोड़ के चली गई है, अब वो जहनी मरीज बन गए। हालांकि साबरा छोड़ के ही इसीलिए गई थी। हम तो वीडियोस शुरू से देख रहे हैं, हम कोई साबरा के कोई हामी तो है नहीं, हमने तो हमेशा उसके खिलाफ बात की और अभी भी करते हैं। लेकिन जो सच है वो यही है, और सच जो है वो चेंज नहीं हो सकता। सच को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सच यही है कि नदीम भाई भी बहुत पहले से ही जहनी मरीज़ थे, और लाइबा भी बहुत पहले से जहनी मरीज़ थी। लाइबा के मर्ज़ ने शिद्दत कब इख्तियार की थी?
ویسے یہ باتیں کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن کیونکہ پھر سونیا باتیں ہی ایسی کنٹروورشیل کر دیتی ہے تو ان باتوں کا جواب تو دینا ہے نا، پھر سچائی تو آپ لوگوں کو بتانی ہے۔ لائبہ کی بیماری نے شدت اس ٹائم پہ اختیار کی تھی، ایک جب صابرہ بھاگی تھی، وہ سچ ہے، مطلب کہ تھوڑا بہت اس پہ بھی اثر ہوا تھا، لائبہ پہ بھی اثر ہوا تھا جب صابرہ بھاگ کے گئی تھی۔ لائبہ کی ذہنی حالت تھوڑی سی خراب ہوئی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی جتنی پھر سونیا کی حرکتیں بعد میں دیکھ کر، سونیا کے کارنامے دیکھ کر، کیونکہ یہ بات ایک میں کیا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کس منہ سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو حرکتیں سونیا کی اس نے لائبہ نے دیکھی ہیں وہ پھر بتائی جانے والی نہیں ہیں، بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ بہرحال یہ ساری حرکتیں جب سونیا نے کی تھی، لائیو ٹک ٹاک پہ آتی تھی، پھر گفٹرز سے وہ بعد میں ویڈیو کالز پہ بات کرتی تھی، یہ سب کچھ لائبہ کے سامنے ہوتا تھا، ایک ہی روم میں لائبہ اور سونیا ہوتے تھے۔ ساری رات بہت لاؤڈ سانگ چلتے تھے، ایک تو ویسے ہی بہت شروع سے، مطلب ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پیدائشی طور پہ ندیم بھائی اور لائبہ کی جو ہے وہ ذہنی حالت اسی طرح کی تھی، اور دوسرا پھر جب اس طرح کے گھر میں کام ہو پھر ذہنوں پہ اثر تو ہوتا ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ خیر میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ ساری رات سونیا جو ہے وہ لاؤڈ میوزک چلاتی تھی اور یہ ساری حرکتیں ہوتی تھی دن کے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ پھر ماں لائبہ کو لے کے بیٹھتی تھی ٹک ٹاک پہ۔ اس ٹائم پہ جس طرح کی لائبہ کی آنکھیں ہوتی تھی وہ میری بہت پرانی ویڈیوز میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آج سے تقریباً 3-3.5 سال پرانی ویڈیوز۔ انہوں نے لائبہ کو خود پاگل کیا ہے، خود پاگل کیا بھی ہے، خود پاگل لوگوں کو بتایا بھی ہے، خود اس کو ذہنی مریضہ بھی بتایا ہے، خود جو کیا ہے۔ اگر لائبہ اتنے کچے ذہن کی تھی کہ لائبہ نے جو ہے وہ صابرہ کو دیکھا، اس کی کچھ حرکتیں دیکھی اور ذہنی توازن اس کا بہت زیادہ خراب ہو گیا، کچا ذہن تھا، تو پھر اسے آپ نے اپنے ساتھ کیوں رکھا جب آپ یہ سب کچھ کر رہی تھیں، جب آپ ٹک ٹاک پہ لائیو میں یا کسی کے ساتھ ویڈیو کال میں یہ سب کچھ کر رہی تھیں، اس ٹائم پہ پھر آپ نے اسے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا تھا؟ آپ کو تو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ کچے ذہن کی ہے۔ ایک اکیلی صابرہ ہی نہیں، آپ کی بھی ہر ایک بات کا، ہر ایک چیز کا اثر ہوا ہے اس کے ذہن پہ۔ ایسے کھلم کھلا بے حیائی دیکھنے سے اگر کوئی بندہ پاگل ہوتا نا تو سب سے پہلے پھر میں پاگل ہوتی جو میں نے آپ کی بے حیائی دیکھی تھی معذرت کے ساتھ، تو سب سے پہلے میں نے پھر پاگل ہونا تھا، اور میں نے پھر جو ہے نا دیواروں میں ٹکریں مارنی تھی جو میں نے آپ کی بے حیائی دیکھی تھی، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی پھر جو میں نے آسیہ کی دیکھی تھی، پھر تو مجھے تو اپنے قابو میں ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تو پھر پتہ نہیں کدھر پہنچ جاتی پاگل ہو کے، ابھی تک میں شاید پاگل خانے میں ہوتی، جتنی بے حیائیاں میں نے جلے آرائیں کی عورتوں کی دیکھی ہیں، میرا تو پھر ذہنی توازن ہی بالکل خراب ہو چکا ہوتا اب تک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مانا صابرہ بہت بری ہے، بہت گھٹیا عورت ہے، گھٹیا ترین عورت ہے، جاوید انکل بھی گھٹیا ترین مرد ہیں، میں اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں کرتی کہ وہ ملتی تھی جاوید ماموں سے، وہ ملتی تھی، خود اس کی بیٹی نے بھی بتایا ہے، لیکن کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا، یا کوئی ماں پھر اتنی پاگل نہیں ہوتی کہ اپنی بچیوں کے سامنے، اپنے چھوٹے بیٹے کے سامنے اور اپنے سسرال میں پھر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دے۔ کوئی بھی عورت اتنی پاگل نہیں ہوتی۔ ملتے ہوں گے، وہ ضرور ملتے ہوں گے، لیکن یہ جو جس طرح کی باتیں یہ آپ نے لائبہ کو سکھائی ہیں نا، فاطمہ کو سکھائی ہیں، یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں، دماغی توازن لائبہ کا خراب ہوا ہے، آپ کا نہیں ہوا ہے، ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں۔ مطلب گائزو یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے نا کہ روز اب جاوید ماموں، مطلب مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ روز جاوید ماموں آتے ہوں گے اور کوئی ان کے درمیان میں اس طرح کی بات ہوتی ہوگی، وہ سب کچھ روز دیکھ کے پھر اس کا دماغی توازن خراب ہوا ہوگا، اور وہ بھی پھر اتنے پاگل تھے کہ وہ لائبہ کے سامنے بھی اور اپنی بچی، مطلب شرم کرو، کچھ تو شرم کرو، جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لاکھ برائیاں صحیح اس میں، لاکھ بری صحیح، کوئی کمینی ترین عورت ہے وہ، لیکن اس طرح کی حرکت وہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی ماں کر سکتی۔ اس طرح کی حرکت تو بچوں کے سامنے ماں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کر سکتی، جس طرح کی یہ لائبہ باتیں بتا رہی ہے، اور وہ جاوید ماموں کے ساتھ کرے گی۔ کوئی شرم کرو، ہاتھ ہولا رکھو۔ پہلے تھوڑا گند آپ لوگوں نے پھیلایا ہے، جھوٹ بول کے تھوڑا گند پھیلایا ہے، ابھی بس یہی کسر رہ گئی تھی کہ ایک معصوم اور بھولی بچی کے منہ سے آپ اس طرح کی باتیں اگلوا رہی ہو۔ بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اپنی باتوں کا نہیں بتاتی کہ بھئی میں نے بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کی تھی، ہمارے مطلب میں اب کیا یہاں پہ بولوں، لوگوں نے تو آ کے بتایا تھا نا کہ
روم میں کیا کیا ہوتا تھا، تصویریں ہیں ہمارے پاس تو باقاعدہ. اپنی ساری بے غیرتیاں، ساری گندگیاں جو ہیں وہ بھول کے اور جناب دوسروں پہ الزام لگا دیں کہ اس کی وجہ سے پاگل ہوئے ہیں. حالانکہ ہم کیا شروع سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم بھی تو ولاگ بہت شروع سے دیکھ رہے ہیں. اس سے کیا نام ہے اپنا صابرہ سے ہمارے لاکھ اختلاف سے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسے گندا کرنے کے لیے آپ کی جھوٹی باتوں کو بھی پھر سچ سمجھنا شروع کر دیں. آپ نے جھوٹ بولا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ لائبہ بچپن میں کیسی تھی یا کیسی نہیں تھی، لیکن جب سے ہم نے آپ لوگوں کے چینل سبسکرائب کیے ہیں ہم نے لائبہ کو ایسے ہی دیکھا ہے. لیکن پہلے تھوڑی کم تھی، ابھی تھوڑی سی زیادہ الٹی سیدھی باتیں کر لیتی ہے، یا مطلب آنکھوں سے تھوڑا سا وہ لگتا ہے. بہرحال پہلے تھوڑی کم تھی، اب تھوڑی زیادہ ہے طبیعت اس کی خراب، لیکن تھی ایسی ہی. اور ہاں، اگر آپ نے اس طرح کی حرکتوں پہ یہ مطلب کہنا ہے نا کہ لائبہ کا دماغی توازن خراب ہوا ہے، تو لائبہ کو تو اس ٹائم پہ پاگل ہو جانا چاہیے تھا، بالکل ہی دماغ سے فارغ ہو جانا چاہیے تھا، جب آپ کے سابقہ سسر نے، یعنی کہ اس کے لائبہ کے اور آپ کے جو ماموں ہیں، انہوں نے اس کے مطلب جو بھی حرکت کی تھی وہ بہت پرانی بات ہے، میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتی، لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے، لیکن وہ بات بھی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگی نا ویورز. تو وہ ساری باتیں لائبہ برداشت کر گئی تھی. وہ تو ایک ایسی بات ہوتی ہے نا ویورز کے اگر کوئی نارمل بچی بھی ہو نا، کوئی مطلب صحت مند ذہن کی بچی بھی ہو تو وہ بھی ٹراما میں چلی جاتی ہے، وہ بھی مطلب اس کے بھی ذہن پہ گہرا اثر ہوتا ہے ایسی باتوں کا. تو ان دنوں میں بھی تو لائبہ مطلب ایسی ہی رہی جیسی اب ہے، جیسی شروع سے ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ویسی کی ویسی ہی ہے. پتہ نہیں عجیب بے شرم سے لوگ ہیں، بے غیرت سے لوگ ہیں، کیا اب ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی کچھ بھی آ کے بول دیتے ہیں، لیکن جھوٹ کا ساتھ ہم بالکل بھی نہیں دیں گے. صابرہ لاکھ بری صحیح، لاکھ اختلاف اس سے صحیح، لیکن یہ بات ہم نہیں مان سکتے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے بھی غلط حرکتیں کرتی تھی اور اپنے سسرال میں بیٹھ کے بس ہر کسی کے سامنے وہ شروع ہو جاتی تھی. وہ اتنی مطلب دماغ سے پیدل ہو گئی تھی. جانور ہوتے ہیں نا، میں بس چھوڑے دفع کریں، مٹی ڈالیں. گھٹیا لوگ، گھٹیا باتیں، اور پھر اب دیکھیں معصوم بچی کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. چلیں جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.